بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور برگزیدہ پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت ابراہیم حضرت ابراہیم کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے۔ انہیں کئی جگہ پر خلیفہ بھی کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے نبی ایسے ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک حقیقی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے فرمان الہی ہے۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل۔ چنانچہ جب رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ جب ڈوب گیا، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم خدا کی خدائی میں شریک کرتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ذات کی طرف رخ کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات کو سمجھنا چاہا تو اللہ نے انہیں پرندوں کی مثال کے ذریعے انہیں سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا اے میرے اللہ مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں یقین، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو، ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ روایات میں آتا ہے آپ تب تک کھانا نہ کھاتے جب تک کسی کو اپنے ساتھ مہمان بنا کر شریک نہ کر لے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے اپنا مہمان بنا سکے۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کر واپس لوٹے تو دیکھا ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں مالک الموت ہوں، مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ خوش نصیب کون ہے؟ اگر مجھے پتا چل جائے تو میں آخری سانس تک اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ مالک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ بے حد مہمان نواز ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بے حد رحم دل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 معزز انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا۔ ایران، مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے صحبا میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں پر آپ نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں نے آپ کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی، پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی اور رملہ چلے گئے، وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ تاریخی کتب میں آپ کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ختنے کا آغاز کیا، مہمان نوازی کی روایات آپ سے شروع ہوئی۔
باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شلوار پہنی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بڑھاپے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کتورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی کا نام ماجورہ تھا، اس کے بعد 3 سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے تھے، ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا، اس سے چلنا مشکل ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے ہمدردی کے طور پر اس کی طرف ایک گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے اپنا کھانا پیش کیا، مگر یہ عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی چاہے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ چوک جاتا، لقمہ منہ میں جانے کے بجائے کبھی ناک میں چلا جاتا، کبھی کان میں چلا جاتا۔ اگر بمشکل کوئی ایک لقمہ اندر جانے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ فوری طور پر باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا اے شخص تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھوں پر میرا اختیار نہیں، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا تم تو صرف مجھ سے 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میرا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھے اور جو در حقیقت موت کا فرشتہ تھا کہنے لگا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 175 سال تھی۔ دوسرے قول کے مطابق آپ کی عمر 190 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم کو بھی بہت اچانک موت آئی۔ آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 4 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا۔